السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید. میں ہوں عرفان حیدر. ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کے اعلانات، جبکہ سپریم کورٹ کے 2 اہم ججز کے استعفے بھی سامنے آئے. تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن گزشتہ 3 سالوں میں کسی بھی قسم کے ریلیف دینے میں کیوں ناکام دکھائی دیتے ہیں؟ کیا حکمت عملی کا فقدان ہے یا ریاست اور حکومت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اپوزیشن کسی بھی طرح اپنی بات منوانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے؟ اسی دوران پنجاب میں بڑے پیمانے پر ضمن انتخابات کی گونج ہے. کیا ان انتخابات میں، اور خاص کر NA 118 ہری پور جو کہ عمر ایوب کا حلقہ ہے، پی ٹی آئی اپنی مقبولیت ثابت کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ دوسری جانب کچھ ہفتے پہلے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی سے ایک اہم ملاقات ہوئی جو خبروں کی زینت بنی. تحریک انصاف کے پرانے ساتھیوں نے بانی کی رہائی کے لیے حکمت عملی بنائی، لیکن اب تک اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں. اسی پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر. محمود مولوی صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کا حصہ بھی آپ رہے. محمود مولوی صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گا. ملاقات ہوئی، خبروں کی زینت بنی، آپ نے مختلف ٹی وی چینل سے بات بھی کی. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ جو اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے ہاسپٹل میں ملاقات کی. کیا سمجھتے ہیں آپ، جو ایجنڈا لے کے گئے تھے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا، اور بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے اقدامات یا جو طریقہ کار آپ چاہتے تھے، کیا وہ ناکام رہا اسے کہا جائے؟ نہیں، میرے خیال سے ناکام نہیں رہا. اچھا. اور میں بہت پر امید ہوں کہ مفاہمت سے ہی جو ہے یہ مسائل حل ہوئیں گے. مزاحمت سے حل نہیں ہوئیں گے اور مفاہمت سے حل ہوئیں گے. اور میں کہا شاہ محمود صاحب سے بھی ملا، قریشی صاحب سے بھی ملا، اور اعجاز چودھری صاحب سے بھی ملا، جی. اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی. دیکھیں، زیادہ تر لوگ جو کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی میں میرے بڑے بھائی ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، جی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میں صرف میرے کو ایک تو جو میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اچھا وقت پی ٹی آئی میں گزارا ہے، کہ مفاہمت سے ان چیزوں کو حل کیا جائے. کیونکہ مزاحمت سے نقصان عوام کو بھی ہو رہا ہے، نقصان اکنامی کو بھی ہو رہا ہے، اور نقصان ورکرز کو بھی ہوگا پی ٹی آئی کے. تو میرا ہمیشہ، اور یہ میں اس چیز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ذہنی طور پہ ہمیشہ یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، مفاہمت سے چیزوں کو حل کرے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی جنگ اسرائیل سے ہو رہی ہے، کتنے ہزاروں لوگ مارے گئے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کے بعد بھی پھر اینڈ میں مفاہمت ہی ہوئی، ٹھیک ہے. تو اگر ان چیزوں کو دیکھ کے ہم سب پاکستانی ہیں، سب مسلمان ہیں، ہم اگر آپس میں ہی لڑ کے اور لڑتے رہے، خون خرابہ ہو، چاہے وہ عوام جو ہے پی ٹی آئی کے ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ ہمارے سپاہی ہوں، سب ہمارے لیے سب پاکستانی ہیں. تو میرا ہمیشہ یہی ہے کوشش کہ مفاہمت کی، اور میں ابھی بھی لگا ہوا ہوں. دیکھیں، کچھ دن اس لیے رکا ہوا ہوں کیونکہ کچھ چینجز ہو رہے تھے. آپ نے بھی دیکھا 27 ترمیم میں، اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی جو ہے فورسز میں بھی جو ہے میرے خیال سے وہ رینیولز آ رہے ہیں. 2-4 دن میں، 5 دن میں یہ بھی انجام تک پہنچ جائیں گے. جو ججز نے آپ نے کہا کہ جی استعفیٰ دیا ہے، بالکل دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہے. اس کی وجہ یہ عدلیہ سے، تو میں کہوں گا ہمارے زیادہ تر پاکستانی نا امید ہو چکے ہیں عدلیہ سے. اللہ کرے کہ دیکھیں جو بھی کوئی نیا آئے عدلیہ میں بھی لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے، لوور کورٹوں سے لے کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک. اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر تو دیکھیں پھر ہمیشہ کیوس ہوگا اور یہ ایشوز بڑھتے جائیں گے. عدلیہ کا رول بدقسمتی سے، آج سے نہیں بات کرو، سالوں سے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لے کے آج تک عدلیہ کا کوئی خاص رول مجھے نظر نہیں آیا کہ میں کہوں کہ جی بڑا عظیم رول رہا ہے. ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ چلتا رہا. ابھی بھی دیکھیں جنہوں نے استعفے دیے ہیں، کچھ استعفے دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ چیزیں چینج ہوں. اب اسی حساب سے لوگ کہہ رہے ہیں 28 ترمیم آئے گی. ابھی سندھ میں ایک نیا ایشو کھڑا ہو رہا ہے.
جو کہ میں نظر آ رہا ہے کہ سندھی اور مہاجر کا، جس پہ میں نے آج بھی میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میری ایک میڈیا اس چینل سے بات ہوئی، میں نے کہا دیکھیں مفاہمت کی بات کریں، لوگوں کو ڈیلیور کریں نا. ہوں ہم یہ دیکھیں، ہم یہ کہ چاہے وہ صوبے بنائیں چاہے کچھ بنائیں، اگر عوام کو ڈلیوری نہیں ملے تو فائدہ کیا؟ آپ 10 صوبے کیا 20 صوبے بنا دیں، عوام کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. میں مدعے کی طرف آنا چاہوں گا. جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں، تحریک انصاف سے وہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کی اس مفاہمت کی پالیسی سے اگری ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکمت عملی بہتر ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف کے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نام کسی کا نہیں لوں گا، میری کافی اور لوگوں سے بات بانی ہوئی. پی ٹی آئی خود اگری ہیں کہ یہی طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، دیکھیں جو میں اسٹیٹمنٹ دوں گا، میں اس وقت میری بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اچھا. اور جو لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے بدقسمتی سے ان لوگوں کی بھی ابھی تک بانی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، جو کہ اس وقت کے کرتا دھرتا ہے. ان سے بھی میری باتیں ہوئی ہیں، اور وہ خود اس چیز پہ راضی ہیں کہ جی مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہم ایک کسی انجام تک لے کے آ جائیں، اور اس میں کوشش کریں کہ دیکھیں جی خان صاحب کے لیے بھی بہتری ہو، پارٹی کے لیے بھی بہتری ہو، اکنامی کے لیے بھی بہتری ہو، اور ملک کے لیے بھی بہتری ہو. ٹھیک ہے. میں فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. فردوس صاحب، آپ اگری ہیں محمود مولوی صاحب سے؟ ظاہر ہے کہ شہر کے سیاستدان ہیں، سینئر ہیں آپ لوگ، اور تحریک انصاف میں آپ کے ساتھ رہے. آپ یہی سمجھتے ہیں حکمت عملی جو بظاہر تحریک انصاف کی نظر آتی ہے مزاحمت، یہی صورتحال رہے گی؟ یہی طریقہ کار آپ کو سوٹیبل لگ رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں جو محمود مولوی صاحب بتا رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا محمود مولوی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں. اچھا. روز اول پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم بات چیت اس سے کریں گے جس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. ایسے سے نہیں کریں گے کہ جب یا ایسے سے بھی نہیں کریں گے کہ جو ایک سینیٹر کے پروڈکشن آرڈر دے اور اس کو ایک ایس پی جو ہے پورٹ لکھپت کا کہے یو کین گو ٹو ہیل. تو آپ نہیں سمجھتے آپ اپنا کیس اس سے کمزور نہیں کر رہے کہ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں نہیں کرنا دیکھیے چاہتے؟ بات یہ ہے جمہوریت ہے ہی نہیں ہوں اس ملک میں، جمہوریت نہیں ہے. نہ آپ تو لانا جمہوریت کے چاہتے ہیں نا اندر حقیقی جمہوریت. ایک تو لوں گا کس سے؟ ہاں. اسی سے لوں گا نا جس نے جمہوریت کو ختم کیا ہوا ہے، اور یا اگر اس سے آپ ساری مانگوں گا. سیاسی جماعتیں مل جائیں تو خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا سارا معاملہ. کیسے مل جائیں جب لوگوں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہو، باری باری کھیلنے کے عادی ہوں، استثنا لینے کے لیے پریشان ہوں اچھا. کہ نہ ان کی کسی ماضی کی چوری کو پکڑا جا سکے. بھائی اتنا خوف کیوں ہے؟ کوئی ایسے جرم کیے ہیں لوگوں کو جو استثنا چاہیے انہیں؟ جھیدار بہادر آدمی کہتا میں تو عدالتوں میں جانے کو تیار. یہاں تو انہوں نے آئین کے ذریعے اگلے 25 سال کے لیے بھی عدالتیں اپنی بنا لی ہیں. اسے کہتے ہیں پیکنگ آف دا کورٹس. اگلے 25 سال تک کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکے گا جو پی ایم ایل اور پی 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 کی لائن نہ ٹو کرتا ہو. ٹھیک ہے. لگا کسی بھی حساب سے جتنے ججز یہ 25 آئے ہیں اور جو پروسیس بنایا ہے. اب اس ملک کے اندر جمہوریت کو واپس لانا، اس میں توازن لانا، نیا سوشل کانٹریکٹ لانا، اس ملک میں امن امان لانا، اس کی معیشت کو صحیح سمت لے جانا، وہ ممکن کس کے پاس ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اس ملک کے واحد ٹھیکیدار جو ہیں وہ پاکستان کے کچھ جرنیل ہیں. وہ باقی کو گھاس ہی نہیں ڈالتے. وہ کہہ رہے یو گائز ڈونٹ میٹر، ہو آر یو؟ سر ہم سے زیادہ نہ جب آپ لوگوں کے پاس طاقت تھی، وفاق میں حکومت تھی، تو اس وقت آپ نے ایسا کیا کیا؟ کوئی آئینی ترمیم، کوئی کسی قسم ایک کی منٹ رک کوشش؟ جائے گا. دیکھیں آپ کو ہمارے ماضی کے کردار کو کرنا ہے وہ ڈیبیٹ کر لیجئے، وہ بھی بتا دیں گے. جی جی. کہتے کیچ منکی سلولی، یو ڈو ناٹ برنگ اوور نائٹ چینجز. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ملک بھی ہمارا، یہ فوج بھی ہماری، اور اس ملک میں سے فوج کو آپ ایک دم مکھی کی طرح نکال دیں گے، ملک بیٹھ جائے گا.
لیکن کیا فوج کے جرنیلوں کا یہ انوالومنٹ درست نہیں ہے؟ میں اس پہ بھی کلیئر ہوں. کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک اکراس دا ٹیبل نہیں بیٹھیں گے. اتنا بڑا ایگو کیوں ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پاکستان میں امن و امان نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آتا، پاکستان کے اندر بلوچستان علیحدگی کے اوپر آیا ہوا ہے، کوئی وہاں کے کینٹونمنٹ سے فوج نہیں نکل سکتی، دن کے بعد اندھیرے میں. آج 1973 کے سے لے کے اب تک ہاں 50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، بلوچستان کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. اب ویسے ہی مسئلہ آپ کے پی میں بھی پیدا کر رہے ہیں کہ وہاں بازگشت نوجوانوں سے آنے لگی ہے. سر یہ مسئلہ تو آپ کے دور حکومت میں پیش آیا ہے نا، 2016 میں جو آپریشن ہوا تھا اس کے بعد تو یہ مسئلہ نہیں رہا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ دہشت گرد حملے، خودکش حملے سب ختم ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد سر، ایک آپ بیان بانی پی ٹی پتہ آئی کا نہیں موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے ان کو واپس لانا. کس کو نہیں؟ دیکھے، پہلی چیز آپ تاریخی طور پہ دیکھ لیجئے، نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی پہ ابھی ڈالیے the casualties due to war on terror in پاکستان یا ان کے پی کے، سب سے کم جو ہے وہ اسی دور میں تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ہاں ان کو مرکز صاف کر کے دیا گیا تھا نا سر، پچھلی حکومت نے صاف کر کے مرکز آپریشن اچھا ان کو دیکھیے آپ جو بیان دے رہے ہیں ابھی 4 سال سے آگے پھر صاف کر لے، ہوں بڑھ کیوں گیا؟ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ تو ہو جائے گا. نہیں دیکھیں انشاءاللہ تو پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں سب پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پہ بنا سب بہتر ہوگا، ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں گے صحیح کر دیں گے سب. لیکن جو اتنے بڑے پی ایچ ڈی اور ماہر تھے جنہوں نے پہلے زرداری صاحب کے زمانے کے بعد آتے ہی جو ہے وہ درست کر دیا تھا اور ہمیں صاف ستھری پلیٹ دے دی تھی، جی اور ہمارے سامنے میں ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو لوئسٹ لیول تھا، تو اس کو بڑھنے تو نہ دیتے نا، اور کم کرتے. ہاں 1622 تھی ہمارے اس کے اندر، بھائی اس کو اور کم کے 400 لے آتے. یہ کیا کہ وہ بڑھ کے چلی گئی. میں آپ کی یاد دہانی کروا دوں فردوس صاحب، صرف عدم اعتماد سے چند دن پہلے ہمیں یاد ہے کے پی کے امام بارگاہ پشاور میں بلاسٹ ہوا تھا جس میں 72 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے. یہ عدم اعتماد یہ سے میں چند دن پہلے میں ہوا. کہہ رہا ہوں آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیے، ایئرلی فیگرز نکال لیجئے، آپ کے سامنے ہو جائے گا. میں تو آپ کے پروگرام میں تمام لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. میں ابھی دیکھ آج لیتا ہوں. تو معاملہ آسان ہے. اگر میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں مجھے 1 منٹ دیجئے گا، جب محمود مولوی صاحب ہوں گے تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ ڈسپلے کر دیجئے گا اگر آپ کا اسٹوڈیو میں لوگ نہیں نکال سکتے. بٹ مسئلہ کیا ہے؟ بات غیر کوئی مسائل نہیں حل ہوتے. آپ پیپر ریٹلنگ کر لیجئے، لوگوں کو دکھا دیجئے ہمارا زور بازی کیا ہے، ہمارے نیوسنس ویلیو کیا ہے. آپ کی نیوسنس ویلیو سب نے مان لی. آپ 13 اکتوبر کر سکتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو خون سکتے ہیں، لاشیں جلا سکتے ہیں، لائٹیں بند کر کے لوگوں کو گولیاں مار سکتے ہیں. یہ ریاست کیا ہے؟ ریاست کی طاقت ہے. باسور میں اب آپ کو بتا دوں سر، یہ 4 مارچ 2022 کو ہوا تھا. یہ میں چند دن پہلے آپ کو بتا رہا تھا، یہ تقریباً 1 ماہ پہلے بنتا ہے عدم اعتماد سے. اس وقت سوائے سندھ کے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی. وفاق میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی کے، پنجاب آپ کی حکومت تھی، بلوچستان میں آپ کی حکومت تھی. یہ مسجد میں دھماکہ ہوا تھا قصہ خوانی بازار امام بارگاہ کے اندر 4 مارچ 2022، اور اس میں جو موقع پر جاں بحق ہوئے افراد ان کی تعداد 72 ہے. اچھا آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے میں نہیں یہ سمجھ جو آپ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی. میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے میرے نہیں پتا، میں نے کہا ہمارے دور کے کم اندر تھی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. casualties was the least. ہاں اور ہمیں میں نے کہا بلوچستان میں بھی واقعہ یاد ہے، جو لوگ لاشیں لے کے بیٹھے تھے اور خان صاحب نے میں کہا تھا کہ کیا آپ کہہ رہا ہمیں ہوں، بلیک میل نہیں کر 1622 سکتے. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں تھی. ہاں میں نے یہ کہا کہ 0 کیجولٹی تھی. میں تو آپ کو نمبر دے رہا ہوں 1600 تھی، وہ لیکن وہ آپریشن لیسٹ. کے بعد کم ہو گئی تھی نا سر، جو 2016 سے 18 ارے تک بھائی تو میں آپریشن تو ہوئے. یہی بات تو آپ کو اصل میں لاجک جو میں دے رہا ہوں وہ آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. چلے میں دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے آسان کر کے سمجھا دیں آپ. جی میں سمجھا دیتا ہوں. اکارڈنگ ٹو کہ پوری صفائی کر دی نواز شریف کی حکومت نے، حالات بالکل شیر و شکر کر دیے. اس کے بعد آپ تو سب سے بیٹھے تھے، کچھ ہونا ہی نہیں تھا. ہاں اور جب آپ گئے کیونکہ آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر لیا تھا، اس کے بعد پرابلم شروع ہو گئی، جی اس کی بڑھ گئی.
یہ تو آپ کا بیانیہ ہے، اور میرا بیانیہ یہ ہے کہ بھائی جنہی نے پہلے کم کر دی تھی اور ہمارا کریڈٹ نہیں ہے، تو اب آئے ہوئے بھی تو ان کو 4 سال ہو گئے، پی ڈی ایم 1 کیئر ٹیکر اینڈ پی ڈی ایم 2. سر کے اب پی 4 کے سال حکومت جب تعاون نہیں کرے گی اب اور ہم کہے نے گی کہ اب یہاں ہم آپریشن نے قابل قبول نہیں ہم ہے. نے 2 سال نہیں، اب مکمل کریں، 2 سال ہم نے کم رکھا، ہاں 2 سال ہوتے 24 مہینے، ہاں 1 سال اور ہو گیا بیچ میں سے کہ کووڈ کا سال آ گیا، ہاں. باقی رہ گئے 4 ماہ. 4 ماہ میں ہم نے بڑی بربادی کر دی. تھینک یو، مان لیا، آگے چلی. اگر آپ کی لاجک صحیح ہے تو صحیح ہے، میری سر لاجک کے میں تو لحاظ سے فیکٹس تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا، میں نے اسی سے دیکھ کے بتا دیا. مجھے چند دن پہلے لگ رہا تھا، تقریباً 1 مہینے پہلے عدم اعتماد سے ہوا تھا. اچھا جی، آپ نے دیکھ لیا. میں تو ایئر وائز فگر آپ کو ابھی بتا دے رہا ہوں، آپ کریے نا اور آپ قصہ بتائیے. پانی بازار دھماکے کی ڈیٹ دیکھ لیجئے اور پھر میں ارے اس میں پہ. آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں ایئرلی فگر. سر وہ آپ دہشت گرد جب 1% کی امریکہ بات کر رہے ہیں. میں افغانستان سے نکلا تو وہ دہشت گرد واپس لائے نا آپ لوگ، اس کی وجہ سے تو یہ بڑھ گیا ہے. آپ کے خیال سے پاکستان کی 1958 کے بعد سے کوئی بھی سویلین حکومت کچھ کر سکتی ہے بغیر چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی سے، خاص طور پہ جس میں بالکل دہشت آپ گردوں درست کی فرما رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن اگر یہی ہے. خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرے گا تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا. تو پھر وہ کیوں 4.25 سال چپکے رہے جب وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ غلطی میرا کر کوئی لی انہوں اختیار ہی نے نہیں تھا؟ تو اس کی سزا بھگت رہے ہو. تو غلطیاں کی نا انہوں نے، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں بہت بڑی غلطی کی، سب کو لے کے تو بھون دینا دوسروں چاہیے سے تھا. مختلف پھر کیوں ہے، کیسے ہیں، یہی تو میں نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ کے لحاظ سے سب کو بھون دینا چاہیے تھا. ہم کیچ دا منکی سلولی پہ چل رہے تھے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ. وی تو ول ٹیک اوور میں یہی ٹائم. کہنا چاہ رہا ہوں نا، جو باقیوں نے غلطیاں کی خان صاحب نے بھی وہی دہرائیں، تو مختلف کیا ہوا ایسا، بھائی کیا دیکھیے تبدیلی لے آپ، آئے وہ؟ جی تبدیلی یہ لے کے آئے کہ جب وہ گئے تو پاکستان نے مٹھائیاں نہیں بانٹی، پاکستان ان کی حمایت میں نکلا. تبدیلی یہ آئی کہ جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ہمیشہ اپوزیشن پاور میں آ جاتی ہے. ہوں یہاں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ جس کو ہٹایا گیا وہ 2/3 اکثریت لے کے آ گیا. بتا دیجئے کبھی اور ہوا ہو؟ سر یہ تو کلیم ہے نا تحریک انصاف کا. اچھا بھائی، میرا بھی کلیم ہے، کامن ویلتھ کے آبزرورز کا بھی کلیم ہے کہ ہاں، کامن ویلتھ بینگ اے نیوٹرل پاکستان کے کسی ادارے نے کوئی ایسی آرگنائزیشن. رپورٹ جاری نہیں کی نا جو آپ 17 سیٹیں کامن کہتے ہیں. ویلتھ والے نے کہا کہ it seemed like the whole election exercise has been done to ensure that PTI doesn't get into power. یہ میرے جملے میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن بالکل صحیح ہوا، 18 کا بھی ریگڈ ہوا، یہ بھی صاف نہیں ہوا، لیکن جو آپ کلیم اچھا کریں یار، کہ آپ what are you 2/3 trying to میجورٹی. آپ دیکھیں گا، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی سب سے ناکام پارٹی ہے، پی ٹی آئی کے میں پاس نہیں کوئی کہہ رہا یہ، میں تو اسٹریٹجی سوال کر رہا ہوں سر. میں کہہ رہا ہوں، آپ بزرگ ہیں ہمارے، میں صرف سوال کر رہا ہوں. ارے بھائی سوال کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوال تو نہیں کر رہے، آپ اپنی آبزرویشن دے رہے ہیں. میں ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں لیکن سوال ایک یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن، میرا کسی ایک عدالت، جواب ہے اس کسی کا. ادارے نے ہم نے جو یہ کچھ بھی کیا، ہم نے جو کچھ بھی کیا، آج ہم پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے. یہ اور یہ مقبولیت وہ ہے آپ آپ کی، کے اس میں کوئی دو پروگرام رائے کی نہیں. وجہ سے، آپ کے پروگرام کی وجہ سے نہ کم ہوگی، شاید نہیں زیادہ ضرور ہو اس جائے میں گی. تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. تحریک انصاف کی مقبولیت اب بھی سب سے زیادہ ہے. ابھی ضمنی الیکشن ہوں گے، اس میں اور واضح ہو جائے گا. نہیں اس میں تو واضح ہوگا کہ ہم سب سے کم مقبول پارٹی ہے. میں ابھی بتا رہا ہوں، ایسا کیوں؟ نہ کیمپین ایسا کرنے دو، کیوں؟ نہ سمبل دو، نہ ان کے چلیں میں محمود مولوی صاحب سے بھی گفتگو کر لوں نا، کافی دیر سے خاموش ہیں تو ان کو بھی تھوڑا وقت دے دیں. محمود مولوی صاحب، یہ جو تحریک انصاف نے ضمنی انٹرا پارٹی الیکشن کی اگر میں بات کروں، جس میں کوتاہی کی، پہلے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا نوٹس آیا، پھر کہا گیا کہ کرونا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، 1 سال کا ٹائم بھی دے دیا تھا الیکشن کمیشن نے، پھر 3 نوٹس آئے، پھر جب الیکشن ہوا تو وہ بھی کس طرح ہوا کہ اپنے ہی پارٹی کے لوگ چلے گئے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جہاں یہ کلیم کرتی ہے کہ حکومت ان کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ حکومت ظلم و زیادتی کر رہی ہے، وہیں ان سے بھی بڑے بڑے بلنڈر تو ہوئے ہیں نا جس کی وجہ سے وہ اس نہج پہ پہنچے؟ یہاں اسٹیٹ آفیس کیا ہے
جہاں ایک سیٹ جیتنے والی پارٹی کو 5 سیٹیں دے دیتی ہے تو وہ تو بلنڈر نہیں محمود آتا. مولوی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جہاں جی جی میں آواز آ آپ رہی سے ہے. یہ سوال جو تھا جو آپ باتیں کہ کہہ رہے ہیں تحریک they don't انصاف make نے بھی تو sense to بڑی me. بڑی غلطیاں کی ہیں نا. دیکھیے غلطیاں کون سی پارٹی ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ہاں ساری پارٹیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پارٹی الیکشنز کا، ہوں تو یہ میں کہوں گا تو بدقسمتی سے میں کہوں گا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی تو پارٹی کے اندر تو کسی میں بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو. اس اچھا کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی جس کو آپ لیڈر بولیں، چاہے عمران خان صاحب ہو، آصف زرداری صاحب ہو، ہاں نواز شریف صاحب ہو، دیکھیے پارٹیز کے اندر تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہی چلتی ہے، کسی کو اچھا تو لگے یا آپ برا. نے جب آپ پارٹی کا حصہ تھے، ظاہر ہے آپ کے سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتا تھا، کبھی یہ مشورہ دیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن فیئر ہونے چاہیے، پارٹی کو حق ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ جو دیگر پارٹیز میں ہم اس کو فالو نہ کریں؟ دیکھیے میرے خیال سے ہم ساری پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، ہوں ہم یہی باتیں کرتے ہیں جو تھیوری میں کہ جی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے ہوں پولیٹیکل پارٹیز میں پہلے آنی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. مگر میں آپ کو کہوں گا نا، میں یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں میں اے این پی کے آپ لے لیں، آپ کوئی بھی اور پارٹی لے لیں. دیکھیں ایم کیو ایم تھی، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ بھی بڑی ڈیموکریٹک پارٹی تھی، اس میں بھی دیکھیں جو ہے پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں تھی. ہاں جو الطاف بھائی نے کہہ دیا وہ لگ گئے، تو ٹھیک ان ہے نا. سب سے جو پھر ہے میں نے مختلف آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کو؟ دیکھیے میری جماعت اسلامی سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، تو میں اس لیے مطلب میں یہ نہیں کہوں گا، ان ہو کا سکتا امیر ہے جماعت تبدیل ہوتا ہے نا اسلامی. ووٹنگ کے ذریعے. ہاں تو ان کے یہاں ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہوگا، مگر ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ ووٹنگ کے ذریعے تو وہ ٹیکنیکلی وہ اسلامک حساب سے لیتے ہیں، اچھا اور اسلامک حساب سے دیکھیں شورا بنایا ہوا ہے، ہوں اس میں سے میرا خیال سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. ہاں تو کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا تو اس لیے، مگر آپ جے یو آئی میں دیکھ لیں، مطلب میجورٹی پارٹیز میں دیکھیں ہوں ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر نہیں ہے. اور اس سے میرے خیال سے لوگ مجھ سے اگری کریں گے، ہو سکتا ہے فردوس بھائی اگری نہ کریں، مگر ہوں ریالٹی یہ ہے کہ چاہے نیچے سطح پہ ہو، سندھ کے سطح پہ ہو، ہوں صوبوں کے سطح پہ ہو، ہوں لیکن چاہے پی ٹی آئی میں صوبے کی سطح پہ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کے ہو، تو یہ تو جو لیڈر کہے گا وہی سب ہاں ہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. ہوں اور مزید دیکھیں، میں فردوس بھائی سے بہت سے چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں. میرا کہنا آج بھی یہی ہے کہ جو ہے مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، چلے اور میں آپ سے وائلنس کی محمود سیاست مولوی صاحب ایک کو سوال کر کوئی لیتا بھی ہوں نا، ایکسپیکٹ نہیں کر آپ کی رہا. موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قطع کلامی کی معذرت، اب کب تک ہم کسی رزلٹ کی توقع رکھیں؟ کوئی ہمیں ٹائم فریم دے سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب سے اگلی ملاقات آپ کی کب ہو رہی ہے، اور بانی پی ٹی آئی سے جیل میں جا کے آپ ملاقات کب کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ ہمیں بتا سکیں؟ دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں ملاقات کروں گا، بانی سے بھی ملاقات کروں گا پوری ٹیم کے ساتھ. اچھا اور ٹیم میں جو آپ کے ہے کون کون شامل ہوں گے؟ کیا بات ہوئی ابھی؟ سابق دیکھیں گورنر ابھی صاحب ہوں گے، فواد چودھری صاحب ہوں گے؟ نہیں، اور بہت سارے اب لوگ ہیں اس میں، دیکھیں اب جو ہم کو آ رہے ہیں، اور اس میں میں کہوں گا کہ ابھی تو فی الوقت تو ہے پی ٹی آئی کے لوگ میرے خیال سے اسی ہفتے میں وہ جا کے جو ہے بانی سے بات کریں گے، اور جو کہ پیغام پہنچائیں گے. جو آپ کا پیغام ہے وہ پہنچائیں گے؟ جی بالکل، اچھا وہ اسی پہنچائیں ہفتے؟ گے، اور اس کے اوپر سے اپروول جب آ جائے گا ہاں تو میرے خیال سے دنیا دیکھے گی. اگر خان صاحب نے اپروو کیا کہ جی بالکل یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں اور وہ اجازت دیں گے، ہاں تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے نا. اس کی تو وجہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ تو نہیں ہے. ہاں آپ اور آپ کے ساتھی جب ملاقات کے لیے جائیں گے تو اس میں موجودہ تحریک انصاف کے جو عام کرتا دھرتا ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے، یا آپ لوگ علیحدہ سے جائیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں کوشش تو کریں گے کہ اور بھی لوگ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے ہاں کہ میرے خیال سے پارٹی کے کرتا دھرتا اگر جائیں گے تو بہتری کے طرف جائے گا. اس کی وجہ دیکھیں کچھ دیکھیں پی ٹی آئی میں اس وقت میں کہوں گا 3 اسپلٹس ہیں. جی ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے، دوسرا الگ ہے، اور تیسرا جو ہے تشدد کے مائنڈ سیٹ کے لوگ بھی ہیں، ٹھیک تو ہے نا. اکثریت کن کی مگر ہے؟ میں اسٹرانگ کون ہے سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں؟ تشدد والے زیادہ اسٹرانگ ہیں؟ نہیں، تشدد والے کچھ بچے ہیں، کچھ ٹھیک ہے بچ نا، گئے ہیں؟ اچھا جو میں کہوں گا کہ وہ نوجوان طبقہ کچھ ہے، اور جو ایک مائنڈ سیٹ کو لے. مگر سوشل میڈیا؟ اگر آپ
میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی میں یہ انٹرنل جو ہے ووٹنگ کرا کے دیکھ لیں، یہ خود ہی پی ٹی آئی کے لوگ گیلپ ان کو ہمیشہ جو ووٹنگ کرا کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ووٹ دیں گے کہ تشدد اور وائلنس کی سیاست چاہیے. میں یہ آپ عام رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں جو مین ہرارکی میں کہوں تحریک انصاف کی، اس کی بات کر رہے ہیں. مین ہرارکی میں بھی نہیں ہوئیں گے. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، بہت کم، اس کی وجہ جتنے سنجیدہ لوگ ہیں جتنوں سے میری بات ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے، تشدد اور وائلنس کی سیاست ہمیں قبول تو نہیں ہے. پھر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں نا محمود مولوی صاحب، جب اکثریت یہ کہتی ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، تو پھر یہ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں یہ پالیسی مزاحمت والی، یا کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو یہ چاہتے ہیں؟ یہ چاہتا کون ہے پھر؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ میں کہوں گا، دیکھیں میں کہوں گا کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ صلح سمجھوتا صلح ہو جائے. اچھا. اس کی وجہ کہ ان کی سیاست چمک رہی ہے نا. دیکھیں جب تک بانی اندر ہوئیں گے تو ان کو سیاسی مائلیج ملے گا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وہ لوگ ابھی دیکھیں فردوس بھائی نے بھی یہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھ کے چیزیں سالو ہوتی ہیں. ہاں اس سے ڈینائی تو نہیں کر رہے، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی ہم سڑک پہ. دیکھیے پولیٹیشین سے ہم کوئی گوریلا وارفیئر لڑنے کو نہیں آئے جتنے سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بانی پی ٹی آئی کو کوئی فیس سیونگ دینا چاہتے ہیں تاکہ ظاہر ہے دونوں طرف سے، حکومت کو بھی اور بانی پی ٹی آئی کو، دونوں کے لیے ون ون پوزیشن ہو؟ اور ڈیفینیٹلی یہ دونوں کے لیے ون ون ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مفاہمت کی سیاست جو ہوتی ہے دونوں کے لیے ون ون ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے ون ون نہیں ہوگا. اور دیکھیں یہ ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری، ملک کے مفاد میں ہوگا. اچھا. دیکھیں یہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا اگر ملک کے مفاد میں، ٹھیک ہے نا، جو ہے چیزوں کو حل کیا جائے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھا ہوں کہ اگلے ایک ہفتے میں آپ نا جو پیغام تھا وہ آپ نے قیادت کو پہنچا دیا، اب وہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں گے، پھر وہاں سے آپ کو جواب کا انتظار ہے، اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا. بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہم ایک ہفتے تک اسے سمجھے؟ ہاں ہفتے، میکسیمم 10 دن، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو. اچھا. اور ہم تحریک انصاف کے کارکن کے لیے جو اپنے پارٹی سربراہ کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے لیڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کیا پیغام ہے کہ آپ کتنے فیصد، میں کہوں 100 میں سے، کہ آپ پر امید ہے کہ آپ کا جو فارمولہ ہے وہ کارگر ہے، وہ قابل عمل ہے؟ دیکھیں نیت صاف منزل آسان. جی. اور میں بہت پر امید ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے اچھے انجام پہ پہنچائیں. چلیں، بہت معلوماتی آپ باتیں کر رہے ہیں اور بہت کچھ پتہ چلا ہے آپ کے گفتگو سے. فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس کی سربراہی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، محمود خان اچکزئی کو شاید ہٹایا جا رہا ہے، پھر یہ خبریں آئیں مختلف ٹی وی چینلز پہ چلیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحریک انصاف چاہتی ہے یہ وہ ذمہ داری لیں، لیکن انہوں نے، اندر کی خبریں یہ ہیں ذرائع سے، کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو کیا سیٹسفائی نہیں ہے تحریک انصاف؟ اس جو یہ گروپ ہے، مختلف اپوزیشن جماعتوں کے رہنما اس میں شامل ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی. دیکھیے اگر آپ صحیح معنوں میں جرنلزم کر رہے ہیں جی، تو پی ٹی آئی کے تمام تر اراکین نے ہاں، ان کے نام کو انڈورس کر کے کس کو بھیج دیا؟ چیئرمین سینٹ کو بھیج دیا، ہاں، کو بھیج دیا. اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان لوگوں کو لیڈر ڈکلیئر ہو جانا چاہیے تھا، نوٹیفائی ہونا ہے، اس سے کہ دس از ٹو بی نوٹیفائڈ بائی دی اپوزیشن اسپیکر. لیڈر کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی میں اسی کے وہ میں دو تحریک لیڈر ہیں نا. تحفظ آئین پاکستان جو ایک تحریک چلانا چاہ رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو اور بھی گمبھیر معاملہ ہے، پہلے تو اس دو کا سیٹل کر لے. بالکل ہونا چاہیے. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں تو اس تحریک کا حصہ تو بنے، پھر سربراہی کی بات ہوگی. تحریک یو آر انصاف ٹرائنگ یہ ٹو چاہتی ہے کہ وہ پٹ کمان سنبھالیں. جی اگر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تیار ہیں تو تحریک انصاف کے لیے مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو، بلکہ ان کے لیے اچھا ہوگا یہ.
کس کے لیے؟ مولانا کے لیے، تحریک انصاف کے لیے. تحریک انصاف کے لیے مطلب آپ کو قابل قبول ہے مولانا جب آئیں گے ہوں تو اٹ ول ناٹ بی وداؤٹ سم ڈائلاگ اینڈ کنڈیشنز. ٹھیک ہے جب ان کا فیصلہ ہوگا تو ہو جائے گا. جہاں تک محمود مولوی صاحب نے جو بات کہی، ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر محمود مولوی صاحب کو جرنیلوں سے اجازت مل گئی ہے، اس سے کہ نمائندگی تو وہ انہی کی کر رہا تھا، تو یہ بڑی خوش کہ وہاں سے کچھ ہل جل تو ہوئی کہ بات چیت کرنے سے، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں شہباز سر شریف کی وہ کہتے نمائندگی ہیں کر. کہ وہ ہمدرد ہے بانی پی ٹی آئی کے، اس لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی کے ساتھ ہی ہیں. یہ ہر انسان جو پاکستان میں دل رکھتا ہے، ذہن رکھتا ہے ہوں اور اس ملک کی بہتری چاہتا ہے، وہ بانی تحریک انصاف سے محبت رکھتا ہے. ٹھیک اور ہے یہ تو حصہ رہے. بات یہ ہے بیچارے کیوں چھوڑ کے گئے اور اب کیوں کوشش کر رہے ہیں، اس کا جواب تو وہ دیں گے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نہ قبلہ بدلا ہوں نہ لیڈر بدلا. ٹھیک ہے، تو ہم تو وہیں کھڑے. یہ ذرا ہم سے زیادہ دنیا تو اگر داری اگر جانتی. اگر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کر کے بھی آئے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کسی فارمولے کے تحت بھی، دونوں کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں ون ون پوزیشن، حکومت کے لیے بھی ہو، بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی، وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ قبول کرے گی انہیں اگر واپس پارٹی میں؟ ظاہر ہے اتنا بڑا کارنامہ کیا انہوں نے. یہ دیکھیں بات ساری یہ نہیں ہے ہوں کہ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی. میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتی ہیں. ہوں لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہوں اگر انہیں احساس ہے ہوں اور وہ غلطی ہے وہ آ جائیں گے تو ہمارا اسٹینس جو ہے وہ پروو ہو جائے گا کہ وی ور رائٹ. آنے کے بعد ان کو کون سا مقام دیا جاتا ہے، کوئی عہدے دیے جاتے ہیں یا وہ ہمارے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ان لوگوں کو پہلی رائٹ ہے جو پارٹی کے ساتھ لوئل رہے مشکل تو حالات. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ لائل نہیں رہے؟ اوبیسلی نہیں رہے جب چھوڑ کے گئے. یار اس میں ان تو کی کوئی کوئی مجبوریاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا سر. دیکھیے تو باقی کی مجبوریاں نہیں ہوتی، صرف ان کی مجبوریاں ہیں. ہمارے پہ تو ظلم بھی بہت ساروں کے ساتھ گھر تک توڑ دیے گئے. سر جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، 2 سال سے زائد ہو چکے ہیں انہیں بھی، اور کتنے پارٹی لیڈران ہیں جو ان سے ملتے ہیں؟ علیمہ آپا کتنی دفعہ ان کا ذکر کرتی ہیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب ان سے ایک دفعہ جب سے وہ جیل میں ہیں ملنے گئے ہیں؟ تو یہ تو پسند نہ پسند بھی چل رہا ہے نا یہاں. حضرت آدم سے لے کے ختم نبوت تک کتنی انبیاء آئے ہیں. جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ہاں ہم باقی انبیاء کو تو اتنا برابر نہیں سر کرتے. یہ آپ اس قسم کی مثالیں مناسب نہیں ہیں کہ آج کل کی نہیں سیاست میں یہ مناسب دیں. کیا، جو سب سے بڑا قائد ہوتا ہے وہ ختم النبی نہیں ہے، وہ مہر ہیں، وہ انبیاء کے رئیس ہیں، اشرف الانبیاء ہیں. اسی طرح سیاست دانوں میں عمران خان کا مقام اور شاہ محمود قریشی کے مقام میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں. اگر مجھے نہیں سمجھتا آج آپ کس مرغی کا گوشت کھا کے آئیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی. میں سمجھ گیا، لیکن یہ مثال میرے دنیاوی دی جب جا سمجھ سکتی میں ہے. مثال اس اس لیے میں دے ان رہا ہوں پاک ہستیوں کی کہ مثال لانا میرا خیال نہیں خیال کہ ضروری ہے. ہمیشہ ذکر بڑی چیز کا رہے گا، ہوں جو زیادہ افضل ہوگا اس کا ذکر رہے گا. ہاں لیکن ساتھ اور ساتھ جو اس کے شاہ پیرو ہیں محمود قریشی اس کے وائس جو چیئرمین پیرو ہے نا ہیں ان سر. کا ذکر نہیں ہوگا. اس سے کہ جب آپ نے لیڈر کا ذکر کر دیا اس کے معنی ان کے ساتھی جتنے سب کا ذکر کر دیا. بظاہر تو یہ لگتا ہے تحریک انصاف کی پالیسی سے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب سے خود مشکوک سمجھتی ہے انہیں تحریک انصاف، جس طرح ان کو ٹریٹ دیکھیے کیا جا رہا ہے. آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کچھ میڈیا کے حصے کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نہیں نظر آتی. اچھا سر، ایک ہم تو ہر آدمی اینگل سے دیکھتے ہیں نا چیز کو، کام ہے ہمارا. جی آپ کا ہر اینگل سے دیکھنے آپ کو لطف آتا ہے تیلی دینے میں، جیسے اردو میں کہتے ہیں. وہ آپ پورے پروگرام میں کوشش کرتے رہے مجھے تیلی لگنے نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، میں نے جو سوچ ہے وہ بیان کرتا رہوں گا. سارے لوگ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، ہاں بہت ساری شخص کے ساتھ وقت اور گزار اگر رہے ہیں. کل کو کچھ نااہلی کے معاملات ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے، تو شاہ محمود قریشی کو کمان دی جاتی ہے تحریک انصاف سنبھالنے کی، تو یہ قابل قبول ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟
میرے خیال سے پاکستان جس میں ہم ان کی خواہش پوری کر دیں گے ہمارے محمود مولوی صاحب کی، ہم جمہوری طور پہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو پارٹی کا قائد ہونا چاہیے۔ محمود مولوی صاحب آخر میں کہہ دیجئے گا کیا سمجھتے ہیں اگر بانی پی ٹی آئی جس طرح اس وقت مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے، نواز شریف صاحب اب ایم این اے تو ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں، وہ سسٹم کے سرپرست بھی ہیں، نون لیگ کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہمیں وہ سیاست میں نظر نہیں آتے، تو مستقبل میں ایسی دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی پوزیشن، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی پارٹی لیڈ کریں گے اور وہی دوبارہ اقتدار میں پارٹی آئے گی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو میں ایک منٹ کلیئر کر دوں کہ میں فیروز بھائی سے بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں جو ہے شمولیت چاہے خان صاحب کا سمجھوتا ہو جائے، جب بھی میں پارٹی میں شمولیت نہیں کروں گا۔ اس اچھا، کی وجہ یہ کہ میں نے ڈفرینس آف اوپینین پہ پارٹی چھوڑی ہے اور میں اپنے اوپینین کے اوپر آج بھی کھڑا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، دیٹس اے ویری فیئر تھنگ۔ ایک چیز یہ کلیئر ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، اگر بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا جا سکتا ہے تو شاہ محمود صاحب کو بنانے میں حرج کیا ہے؟ یہ چیز میں نے 2 سال پہلے تجویز دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر رکاوٹ کون تھا سر؟ دیکھیں اس وقت وہی بہت سارے لوگ رکاوٹ تھے کہ جی کیوں میں، حالانکہ آج تک شاہ محمود صاحب نے جتنی قربانیاں شاہ محمود نے دی ہے تو ان لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ جب آپ مجھے بتائیں نا کہ میرے خیال سے 2.5 سال سے شاہ محمود صاحب جیل میں ہیں، میں وہاں پہ فردوس بھائی سے اگری نہیں کروں گا، کوئی ان سے ملنے تک نہیں گیا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی میں یہی چیز تو کہہ رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں آپ تیلی لگا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں کوئی مشورہ کرنے بھی نہیں جاتا۔ دیکھیں آخر وہ ایک سیاستدان ہے، منجے ہوئے سیاستدان ہے، ہم سب سے میرے خیال سے بہت، میرے خیال سے ان کے والد صاحب یہ تھے، وہ بھی چیف منسٹر رہ چکے، خاندانی سیاستدان ہے اور ایک قداور سیاستدان ہے۔ اگر ان کو پارٹی کچھ بھی ملنے بھی نہ جائے، ان سے مشورے بھی نہ کہیں اور صرف یہ کہیں کہ دیکھیں جیسے فردوس بھائی نے کہا کہ جی جب وہ خان صاحب، تو پھر یہ کہنا کہ جی ڈیموکریسی ہوتی ہے پارٹی میں، تو کہاں کی ڈیموکریسی ہے پھر؟ تو کون سا گروپ تھا جو نہیں چاہتا تھا شاہ محمود ہمارے قریشی کو جانے کے بنانا؟ بعد کوئی گروپ تھا؟ ہمارے محمود جانے مولوی کے بعد صاحب کوئی گروپ تھا؟ آپ نے 2 سال پہلے یہ کہا تھا کوئی گروپ تھا، کوئی 2-4 شخصیات تھی، کون تھا؟ نہیں، میرے خیال سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اعتراضات کیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں شامل تھے؟ نہیں، اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب تھے بھی نہیں، میں 2.5-3 سال ہاں ظاہر ہے پہلے ان کی بات کر رہا پوزیشن ہوں۔ نہیں تھی، اس وقت ان کی پوزیشن بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے، مگر ایک چیز یہ ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے ڈکٹیٹرشپ کو ویسے تو ہم بہت برا بلا کہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ایک ہی آدمی جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح ہے۔ دیکھیں یہ کہاں کا، پھر اگر دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے نیچے لیول پہ بھی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، جب ہم مل کے آئے شاہ محمود صاحب سے، اس کے بعد سب ملنے گئے، میں کراچی میں، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں کراچی میں کچھ لوگوں سے ملنے گیا جیل میں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد وہ رہا بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے جانے کے فوراً بعد پارٹی کے سارے لوگ ان سے ملنے چلے گئے۔ تو پھر آپ جلدی بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملنے جائیں نا سر، تاکہ وہ رہا ہو جائیں۔ دیکھیں انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے آپس میں اپنے ایشوز کو سالو کرنا چاہیے۔ بالکل، جب یہ دیکھیں ہم سب فوج کو جو ہے بلیم کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں۔ ساہوکار جو ہے، کیا کون سی پارٹی ہے جس میں 100% ساہوکار لوگ ہیں؟ کوئی ایسی پارٹی ہے جس میں 100% ساہوکار ہو؟ کوئی بھی پارٹی نہیں ہے۔ تو آپس میں بیٹھنے میں اعتراضات کا ہے، سیاسی لوگ بیٹھ کے سیاست ٹیبل پر پہلے پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ ٹھیک ہے، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہت دلچسپ گفتگو کی۔ محمود مولوی صاحب سینئر پولیٹیشین ہمارے ساتھ موجود تھے، فردوس شمیم نقوی صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف کے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام، کل تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔